إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں، ویسے کافی دیر ہو گئی ہے، آپ لوگ بھی تھک چکے ہوں گے. میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں گا، لیکن ایک اہم عنوان آپ لوگوں کے سامنے لے کے آیا ہوں. بہت دور سے بھی آیا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو غور سے سنیں گے انشاءاللہ. اور میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ میرے عنوان میں صرف میں ہی بات نہیں کرنے والا، آپ سے بھی کچھ سننے والا ہوں. تو کیا آپ مجھے جواب دیں گے انشاءاللہ؟ اگر آپ کی آواز مجھ تک پہنچنا ہے تو پلیز آپ تھوڑا سا قریب آ جائیں. بھائی، میں آپ کے مسئلے پہ بات کرنے والا ہوں. آج کے موجودہ دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے سماج کا، اس مسئلے پہ مجھے بات کرنا ہے. آپ سے صرف ہاں یا نہ میں جواب چاہتا ہوں، بس. کوئی زیادہ میں آپ سے قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں سوال کر کے آپ کو مشکل میں ڈالنے والا نہیں ہوں. ہاں یا نہ میں مجھے جواب دیں گے تو عنوان بڑی آسانی سے آگے چلے گا، سننے میں آپ کو بھی مزہ آئے گا، بولنے میں مجھے بھی اچھا لگے گا. تو اگر برا نہ سمجھے تو آپ پیچھے والے حضرات، خاص طور سے نوجوانوں کا مسئلہ ہے، آپ تھوڑا سا قریب آ جائیں. یہاں سامنے کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں، اگر ہم مل کے بات کر لیں گے تو انشاءاللہ بات بھی ہو جائے گی اور عنوان بھی ہو جائے گا. اور خواتین خاص طور سے اگر ابھی بھی موجود ہیں، آپ لوگ سن رہی ہیں، تو آپ جہاں بیٹھے وہاں پر میرے الفاظ پر غور کرنا. صرف دیکھیے، ایسا نہیں ہونا کبھی تقریر میں جب جاتے ہیں، آپ کسی جلسہ میں جاتے ہیں تو جلسے کا مطلب یہ نہیں ہو جانا. بھائی پلیز آپس میں باتیں نہ کرے کوئی، اللہ کے لیے آپس میں تو بالکل بات نہ کرے. غور سے ہمیں سنیں، یا اگر آپ کو بات کرنا ہے تو یہاں پر آ جائے، ہم آپ کی بات سن لیں گے، لیکن آپ آپس میں باتیں کرتے ہوئے ہمیں ڈسٹرب نہ کریں. دیکھیے، عنوان یعنی جس کی بھی تقریر آپ سنتے ہیں، کیسے سنیں گے؟ ابھی آپ سنیں، میرے سے پہلے 4 تقریریں یا 5 تقریریں آپ لوگوں نے سنا، اور جو کچھ بھی سنا آپ نے وہ آپ کو یاد رہے، اور کل پرسوں 2-4 دن، 8 دن، 10 دن، مہینے کے بعد بھی وہ باتیں آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والے، دوسروں کو سنانے والے، دوسروں کو بتانے والے بنے. جیسے ہمارے پاس تقریروں میں جو سنا گیا وہ تو نہیں بولتے. اگر ہم کسی سے پوچھیں، ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ بھائی کیا بہترین تقریر ہوئی، کیا بہترین جلسہ تھا، کیا بہترین اچھی باتیں ہم لوگوں نے سنی، بہت بہترین تقریر، بہت بہترین تقریر. اگر کوئی پوچھے، اچھا بہترین تقریر تھی، اچھی تقریر تھی، تو کیا تھی، کیا سنا تم نے؟ بھائی بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، اتنا اچھا تھا، اتنا اچھا تھا کہ ہم بتا نہیں سکتے، اتنا اچھا تھا.
ہم بتا نہیں سکتے بھائی، اچھا تھا، بس کیا تھا نہیں معلوم، بس اچھا تھا. ایسا نہیں ہوگا. جو سنا گیا وہ کم از کم اس میں سے کچھ باتیں تو دوسروں کو بولے. جیسے کہ عام طور پر شادیوں میں بولتے ہوں گے، ہمارے پاس تو بولتے ہیں، اگر کوئی شادی میں گئے، دعوت میں گئے، دعوت میں جانے کے بعد صبح 2 دن 4 دن 8 دن کے بعد کوئی ملتا ہے تو بولتے ہیں نا جی کیا بہترین کھانا بنا، کیا بہترین بریانی بنائے، کیا بہترین پکوان تھا، بہت بہترین تھا. اس طرح لوگوں کو بولتے نا باتیں. اسی طرح جو تقریر سنے وہ باتیں بھی لوگوں کو بولنا ہے. آپ بولیں گے نا بھائی انشاءاللہ. بہت دور سے حیدرآباد سے آیا ہوں، حیدرآبادی لینگویج میں انشاءاللہ آسان انداز میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں بولوں گا. اب ہماری ماں بہنیں بھی اگر سن رہی ہوں تو میری بات سنیں تھوڑا سا. ہمارے پاس ایک مرتبہ ایسا ہوا، یعنی ہمارے پاس اکثر ہی، آپ کے پاس کیسا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، ہمارے پاس اکثر ایسا ہوتا ہے نا، عورتیں جہاں جم جاتی ہیں، عورتیں 4 عورتیں جہاں جم جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، وہاں باتیں بہت زیادہ کرتی ہیں. جلسہ میں بھی جاتی ہے تو باتیں سنتی کم ہے اور آپس میں باتیں زیادہ کرتی ہیں. ایک مرتبہ ہم دبئی میں تھے. اس وقت ایک ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھی تھے دبئی میں. وہ بولتے ہیں کہ فیاض بھائی میں نے گھر کو کال کیا تھا، فون کیا تھا، اور میری بیوی نے کہا آج کہ کل جو ہے نا ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں ایک جلسہ ہوا تھا، اس جلسے میں ہم گئے. ایک جلسے میں ہم گئے. سمجھ رہے نا بھائی بات؟ ہاں، بیوی بولتی ہے فون میں شوہر سے، میرے دوست سے بول رہی تھی کہ ہم ایک جلسے میں گئے. تو وہ جو میرا دوست تھا وہ خوش ہو گیا. وہ بولا کہ ارے بیگم آپ تو ہمیشہ موبائل میں، ٹی وی میں، گانوں میں، اس میں رہتی تھی، آپ تو جلسہ میں بھی جانا شروع کر دی. یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. اچھا آپ کیا دیکھے جلسہ میں، کیا سنے، کیا بولا گیا، کیا سمجھ میں آیا؟ میں جب پوچھا، میری بیگم بولتی ہے وہ کیا سنی تھی بعد میں بولوں گی، لیکن ایک بات ہے. کیا ہے بولو؟ میں جس جگہ پر بیٹھی تھی نا جلسہ میں، میرے بازو میں ایک عورت بیٹھی تھی اور اس عورت کے گلے میں سونے کا بہترین ڈیزائن کا زیور تھا. بہترین زیور تھا، مجھے بہت پسند آیا. اب مجھے وہ چاہیے، اب ویسا ہی ڈیزائن والا زیور مجھے چاہیے. اب یہ بولا بیگم اگلی بار آپ جلسہ میں نہیں جانا، اچھی بات ہے، لیکن آپ ہر جلسہ میں جا کے نیا زیور بولیں گی، مجھ سے نہیں ہوگا. تو لوگ جلسہ میں جاتے ہیں ٹائم پاس کرنے، زیورات دیکھنے کے لیے اور دوسروں کے کپڑے دیکھنے کے لیے. یہاں تو میلہ بھی لگ گیا، میلہ دیکھنے کے لیے اس لیے آئے آپ جلسہ میں نہیں. دور دور سے علماء آئے، وہاں سے کچھ سنے، وہاں سے کچھ سیکھے، اس پر عمل کریں. عمل اصل ہے. بغیر عمل کے صرف کانوں کے مزے کے لیے آپ سنیں گے نا، ایسی ہزاروں تقریریں سنیں، آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. چلیے بھائی اب چلتے ہیں ہم ہمارے آج کے عنوان کی طرف. آج کا ہمارا عنوان ہے جو ہمیں دیا گیا وہ ہے جہیز. بولیے کیا ہے؟ آپ سب بھی جواب دینا بھائی. ماشاءاللہ مجھے بھی یہ لگے کہ آپ لوگ اچھی طرح سن رہے، اور آپ سب سے بھی میں سننا چاہ رہا ہوں. سامنے 2-4 لوگ بیٹھے ہیں بہت ایکٹیو دکھ رہے، ایسے تو آپ پیچھے والے بھی مجھے ایکٹیو نظر آنا. دیکھیے اصل میں جو سپیکر ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے جو بھی ہم 10-12 سال کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، ایک سپیکر، ایک بولنے والا جو تقریر کرنے والا ہوتا ہے، اس کی اصل طاقت سننے والے لوگ ہوتے ہیں. سننے والے جتنے اچھے انداز میں، جتنے اچھے طریقے سے سنیں گے، بولنے والے کے اندر اتنی طاقت، اتنی انرجی آتی ہے، وہ اتنی اچھے انداز میں بول سکتا ہے. اگر آپ سو جائیں گے، ہم بھی یہاں بیٹھے بیٹھے سو جائیں گے. ارے بھائی سب سو ہی رہے ہیں اور ہم سلا دیں گے ان کو. اگر آپ جاگیں گے، آپ سننے کی کوشش کریں گے، ہم اور اچھی طرح سنائیں گے. تو چلیے آج کا عنوان کیا بولا بھائی؟ جہیز. جانتے ہیں نا جہیز کا مطلب؟ معلوم ہے ہم سب کو ماشاءاللہ. چلو اس کے بارے میں، شادی کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے ہم. دیکھیے شادی، نکاح ہر بالغ مرد، ہر بالغ عورت کی ایک ضرورت ہے. اور شادیاں تو ہوتی ہیں، شادیوں میں ہم جاتے ہیں، آتے ہیں، لیکن اسلامی طریقے سے شادی کیسے کرنا؟ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اسلام کو مانتے ہیں، ہمارا دین اسلام ہے. تو اسلامی طریقہ کیا ہے شادی کرنے کا، یہ آپ لوگوں کو سناؤں گا بس. اور اس کے مطابق انشاءاللہ آپ سب بھی اور ہم سب بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آج تک نہیں معلوم تھا، جو غلطی ہوئی ہو گئی، چلیے اللہ معاف کرے انشاءاللہ. لیکن آج کے بعد، معلوم ہونے کے بعد پھر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. رائٹ؟
ہم سب ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہے نا بھائی؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، ایمان لائے، اور ہم سب جب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کس کا طریقہ دیکھتے ہیں جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بولیے بولیے، ماشاءاللہ ہمارے بھائی جواب دیے، ویسے آپ کو بھی۔ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہماری خواتین ابھی جو برقع پہن کے آئی ہیں، پھر اسی طرح کوئی حج کو جاتے ہیں، کوئی عمرہ کو جاتے ہیں، یعنی جتنے بھی طریقے ہیں، ہم اسلامی طریقہ، نبی کا طریقہ کیسا ہے یہ معلوم کرتے ہیں۔ مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب مجھے نماز پڑھنا ہے، نماز کیسے پڑھنا؟ پوچھتے ہیں۔ وضو کرنا ہے، وضو کیسے کرنا؟ مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ عمرہ جانا ہے، کیسے جانا؟ مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ کبھی شادی کرنے سے پہلے مولوی صاحب شادی بھی کرنا ہے، مجھے کیسے کرنا پوچھتے ہیں؟ صرف ہاں یا نہ میں جواب دو بھائی۔ ہاں، اچھا پھر نماز تو پوچھ لیے، شادی کا مسئلہ کیوں نہیں پوچھے بھائی؟ نہیں، ہم کیا سمجھے کہ نماز دین کا حصہ ہے، نماز اسلام سے لیں گے، شادی اسلام سے نہیں لیں گے، شادی غیروں سے لیں گے، شادی ہمارے باپ دادا کے طریقے سے لیں گے، شادی ہمارے پڑوسی، ہمارا سماج جیسا کر رہا وہاں سے لیں گے، نماز نبی سے لیں گے۔ یہ غلط ہوا نا؟ یہ غلط ہوا۔ شادی بھی کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کا طریقہ نہیں بتائے جی؟ بولیے اسلام میں شادی کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی ہمارا دین تو اتنا اچھا، پوری دنیا میں کوئی دین ایسا نہیں ہے جس میں پیشاب کرنے، پیخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہو۔ کیا اس میں شادی کا طریقہ نہیں بتایا گیا؟ ہر طریقہ موجود ہے، ہمارے نبی ہر طریقہ بتا کے گئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے وہ طریقہ نہیں لیا۔ تو آج میں بتاؤں گا، آپ سیکھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ چلیے اب ایک آسان حدیث سناتا ہوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکی والوں کے لیے ایک حدیث، لڑکے والوں کے لیے ایک حدیث، دو حدیثیں سناؤں گا، یاد رکھ لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب انسان نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، چار چیزوں کو دیکھ کر، کتنے؟ چار۔ اللہ کے رسول نے کہا، ایک خوبصورتی، دوسرا مال پیسہ، تیسرا خاندان، چوتھا دینداری۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اے لوگو، دینداری کو دیکھ کے نکاح کرو، یہ لڑکوں کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول کیا بولے؟ نوجوان مردوں کے لیے کیا بولے؟ کس کو دیکھ کے نکاح کرنا ہے؟ دینداری کو۔ اب لڑکی والوں کے لیے ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جب کسی نوجوان، جب کسی آدمی کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند آ جائے، تمہاری لڑکی کو اس سے نکاح کر کے دے دو۔ تو لڑکی والوں کے لیے بھی کہا کہ دیندار اگر کوئی لڑکا دکھے اس کے ساتھ نکاح کرا دو تمہاری لڑکیوں کا۔ تو دونوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ دینداری کو دیکھ کے نکاح کرنا تھا، دینداری کو دیکھ کے نکاح کرنا تھا۔ اور اللہ کے رسول جو حدیث میں چار چیزیں بتائے اس میں ایک دینداری ہے، باقی تین کیا ہے؟ ابھی آپ کو یاد ہونا یہ حدیث، ابھی یاد ہونا۔ تین چیزیں بولے اور ان چیزوں کو آج ہم بھی دیکھ رہے۔ پہلی چیز اللہ کے رسول کیا بولے؟ خوبصورتی کو دیکھ کے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ ہاں یا نہ میں نوجوان خوبصورتی کو دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ نہیں بھائی مول صاحب ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے، بس ہم نیچے منڈی کرتے ہیں، نیچے سر رکھتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے نکاح کر کے لا لیتے ہیں۔ لڑکی کو ہم بالکل نہیں دیکھیں گے کیسی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں گے نا؟ ہاں، آج تو ایسی خوبصورتی کے پیچھے ہے، پورے ہمارے ہاتھوں میں موبائل تو ہو گیا ہے نا؟ ہم تو ایکٹروں کو، ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں اور پورے جو فلم سٹار ہیں ان کو دیکھتے ہیں، واہ کیا خوبصورت ہے، یہ خوبصورت ہے، ارے انہیں ہونا مجھے، اس سے نکاح کروں گا، اس سے۔ امی کے پاس آتا نوجوان، امی ایسی چھونا مجھے بھی بولتا، یہ جو دیکھ رہی نا ہیروئن کو، یہ والی ہونا، اتنی خوبصورت ہونا ہم۔ اچھا یہاں پر ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، آج نوجوانوں کی خواہش اور ساس، اگر یہاں ساس اور بہویں بھی سامنے بیٹھی ہوئی ہوتی نا تو عنوان کا مزہ کچھ اور ہی آتا۔ ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں جی آپ کے پاس؟ ہوتے ہیں نا؟ ہاں، ہمارے پاس یہ بہت، یہ ساس بہو کے جھگڑوں کا، میاں بیوی کے جھگڑوں کا یہ پورا لمبا ہمارے پاس عنوان پڑا ہوا ہے، لیکن وقت نہیں ہے۔ آج
किसी बूढ़ी सास से जो कि उसका नौजवान बेटा है, उसकी शादी करना है, अगर तुम जाके पूछेंगे ना उस माँ से नौजवान बेटे के, अजी तुम कैसी बहू ढूंढना चाहते हैं, आपकी बहू कैसी होना, तो सास की ख्वाहिश क्या होती जी? मेरी बहू गोरी होना। समझते ना गोरी? हाँ, मेरी बहू गोरी होना, मेरी बहू लंबी होना, मेरी बहू के बाल लंबे होना, मेरी बहू दुबली होना, मेरी बहू के बड़ी बड़ी आंखें होना, मेरी बहू ऐसी रहना वैसी रहना, लंबी दास्तान बता देती। वही अगर बहू जो बनने वाली है ना, नौजवान लड़की, उसको जाके पूछे ना तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कैसे लोग चाहिए, बहू बोलती मुझे सास नहीं होना है ना, मुझे सास नहीं होना, बस टेंशन नहीं रहता। ये आज इसकी ख्वाहिश बन गई। तो आज खूबसूरती को देख के निकाह किया जा रहा, और आज पैसे को देख के निकाह किया जा रहा। पैसा जी कितना देते हैं, कितने लाख देते हैं, हाँ 2 लाख 3 लाख 5 लाख, इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। फिर उसके बाद खानदान, देखिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग चीजें, खास तौर से हमारे हैदराबाद शहर में तो ज्यादातर सिर्फ खूबसूरती को देखते हैं। पैसा मिले ना मिले कोई मसला नहीं, हमको खूबसूरत होना बस। और यहाँ के बारे में मैं अक्सर सुनता हूँ कि आपके बिहार शहर में पैसा ज्यादा देखते हैं, कौन ज्यादा पैसा देगा उससे निकाह करते हैं। और राजस्थान वगैरह के इलाके में खानदानों को ज्यादा देखते हैं कि खानदान का ही होना, हमको दूसरे खानदान में नहीं देंगे। दीनदारी को कोई देखते हैं? हम भी रिश्ते लगाते हैं, पयामात लगाते हैं, बल्कि मेरा मोबाइल अगर आपको बताऊं, बिहार के कई लोग हमारे कांटेक्ट में हैं। बिहार से भी लोग मैसेज करते हैं कि मौलाना साहब अगर कोई अच्छा दीनदार रिश्ता हो तो हमारे लड़की के लिए बताइए। सब लड़की वाले ही भेजते हैं उसका बायोडाटा, दीनदार कोई रहे तो बताइए, हमारी लड़की है लड़की है लड़की है। 100 लड़कियों का बायोडाटा हमारे पास आता है, एक लड़के का आता है, सिर्फ लड़के का बायोडाटा आता ही नहीं रिश्ते के लिए। पूरे लड़कियां, शादियां नहीं हो रही, परेशान है। तो याद रखो, दीनदारी को तो नहीं देखते। और आज तक जितने हजारों मैसेजेस मेरे पास आए, उसमें से किसी ने ये नहीं कहा मौलवी साहब मुझे पैसा, खूबसूरती, ये वो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे 5 टाइम नमाज पढ़ने वाली, पर्दे की पाबंद, तौहीद परस्त लड़की चाहिए, ऐसी बहू चाहिए बोलने वाली। आज तक मुझे कोई सास मैसेज नहीं करी, कोई लड़का मैसेज नहीं करता। दीनदारी नहीं, पहले पैसा होना। अब देखिए, आज हमारे माशरे में जो पैसों के ताल्लुक से हम बात करते हैं, जहेज के ताल्लुक से, अगर डॉक्टर शोहर खरीदना हो, कम से कम 20-25 लाख रुपए होना। समझ में आ रही मेरी बात? डॉक्टर शोहर खरीदना ही है ना भाई, हाँ खरीदना पड़ता, पैसे दे के शोहर को खरीदना पड़ता है। आज डॉक्टर शोहर के लिए 25 लाख, फिर बड़ी गाड़ी, कार वगैरह। इंजीनियर को खरीदना हो तो कम से कम 10-15 लाख, 10-15 तोले सोना होना। और एक गरीब से गरीब ऑटो चलाने वाले ड्राइवर शोहर को खरीदना है तो 2 लाख तो होना, कम से कम 2 लाख 3 लाख तो होना है, खरीदना है। अगर नहीं है तो समझो कि निकाह मुश्किल है, अगर नहीं है तो समझो कि निकाह मुश्किल है। आज ये जहेज की लानत हमारे पास भी है। कैसे कैसे लोग बहाने करते हैं जी, कैसे कैसे मांगते हैं मालूम है? हमारे पास कुछ लोग होते जो डायरेक्ट मांगते हैं, भाई बात करने से पहले 4 लाख देंगे क्या, हम आएंगे आपके घर को लड़की देखने के लिए, अगर नहीं देंगे तो हम आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं। कुछ लोग होते हैं, भाई हमको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आपकी ही बेटी घूमेगी अगर पल्सर गाड़ी दे दिए तो, आपकी ही बेटी खूबसूरत लगेगी, एक 10 तोला सोना अगर आप दे दिए तो, फ्यूचर में आपकी ही बेटी के लिए काम आ जाएगा अगर कोई प्लाट जमीन वगैरह दे दिए तो। ये इनडायरेक्ट मांगने वाले कुछ लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई हमको गाड़ी तो नहीं चाहिए, हमको पैसा तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे 500-1000 मेहमान आएंगे, अच्छा सा खाना खिलाना पड़ेगा। मगर खाना मांगने वाले हैं, कुछ पैसा मांगने वाले, कुछ गाड़ियां मांगने वाले, कुछ जमीन मांगने वाले, कुछ सोना मांगने वाले, कुछ खाना मांगने वाले। किसी ना किसी तरह मांगना तो है ही है, मांगते हैं लोग। और हमारे एक मुल्ला साहब थे, मेरे बचपन में मैंने सुना लोग कैसे कैसे बहाने से मांगते हैं। देखिए, एक होता है खाना सामने से यूं निवाला उठाए, ऐसा मिलाए, ऐसा खा लिए, ये भी खाना है। और एक खाने का तरीका है, खाना मिलाए, यूं खाना लिए, यूं गोल घुमाए फिर खाए, ये भी खाना है।
لیکن دو طریقے الگ الگ ہیں. تو ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ مانگنا, ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ مانگنا. کیسے مانگتے ہیں؟ ہمارے ایک مول صاحب تھے, بولے کہ ہم بچی کو دیکھنے کے لیے گئے, بہو ڈھونڈنے کے لیے گئے, اور وہاں پر جا کے بولے یوں بیٹھ گئے ہم بس. اب لڑکی والے بولے مولانا کتنے چاہیے؟ ہم نے بولے کہ آپ کی مرضی, ہم زبان سے کچھ بھی نہیں بولیں گے, آپ کی مرضی. تو ہم نے بولا, یعنی لڑکی والے بولے ٹھیک ہے ہم 50,000 دیں گے. تو ہم بولے صرف نیچے منڈی کر کے, یعنی نیچے سر کر کے ایسے بیٹھ گئے, ہم نے اوپر نہیں کیا, یعنی ہم نے دیکھا نہیں, بس نیچے کے نیچے ایسے ہی سر رکھ کے بیٹھ گئے. وہ لوگ سمجھ گئے مولانا 50,000 پہ راضی نہیں ہے. انہوں نے بولا کہ چلو ہم 1 لاکھ دے دیں گے. تو میں نے بولا ٹھیک ہے اچھی بات ہے, یعنی ہم نے مانگا نہیں نا, بس وہی لوگ دیتے. بولے اس طرح ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ مانگنے والے ہیں. یہ بھی غلط ہے میرے بھائی. کیوں غلط ہے؟ اب میں ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعے سے پہلے تھوڑا بات سمجھنے کے لیے ایک مثال بھی دیتا ہوں. ہم سب کو سنتوں سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا جواب دینا بھائی. سنت سے محبت ہے؟ یعنی سنت کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں آپ کی ایک چھوٹی بچی سر پہ اوڑھنی باندھتی ہے, آپ کو خوشی ہوگی نا؟ آپ کی چھوٹی بہن ہے, آپ کی بیٹی ہے, اوڑھنی باندھ کے آئی, خوشی ہوگی نا؟ ارے میری پیاری بچی ہے, لڑکی دیکھو اوڑھنی باندھ لی, خوشی ہوتی ہے. آپ کا بچہ ہے, اگر پانی لیا, پانی بیٹھ کے پیا, بسم اللہ بول کے پیا, آپ کو خوشی ہوگی نا؟ ارے میرا بچہ دیکھو ماشاءاللہ سنت پہ عمل کر رہا ہے نا, خوشی ہوتی ہے. اگر وہی بچہ بڑا ہونے کے بعد اماں ابا میں سنت طریقے پہ نکاح کروں گا, خوشی ہوتی؟ نہیں ہوتی. سنت طریقے پہ میں نکاح کروں گا, خوشی نہیں ہوتی. جیسا کہ ایک اور مثال سے بھی بات کو سمجھیے. اگر آپ کے گھر میں مہمان آیا ہوا ہے, آپ کے گھر کے بچے جا کے مہمان سے اگر 10 روپیہ دیو انکل, 10 روپیہ دیو ماما اگر کسی سے مانگے تو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ کا لڑکا آپ کے مہمان سے مانگ رہا 10 روپیہ دیو جی, 20 روپیہ دیو جی, آپ کیا کریں گے؟ بولیے کیا کریں گے آپ؟ ڈانٹیں گے نا؟ ارے صحیح بولے آپ, ڈانٹیں گے آپ. ارے کیسا لڑکا ہے, ہماری شرمندگی کرتا ہے, تم جا کے مہمان سے مانگتا ہے 10 روپیہ, اچھی بات نہیں ہے. اس کو ڈانٹیں گے, روکیں گے. بچہ بڑا ہو گیا, 20 سال کا ہو گیا, اب بولتا ہے امی لڑکی والوں سے بھی اب ہم پیسہ نہیں مانگیں گے, لڑکی والوں سے بھی ہم پیسہ نہیں مانگیں گے. تو اب امی کیا بولیں گے؟ اب ابا کیا بولیں گے؟ اب بھی ڈانٹیں گے کہ نہیں؟ ارے کیا پاگلوں والی باتیں کر رہا, شادی کرنا ہے تو 4-5 لاکھ روپے تو مانگنا ہے, ابھی تم بول رہے کہ نہیں مانگیں گے. بچپن میں وہی لڑکا 10 روپے لینے کے لیے گیا مہمان سے, ڈانٹے تھے, لیکن بڑا ہونے کے بعد 5 لاکھ روپے نہیں لے تو بول رہا, نہیں مانگوں گا بول رہا. تو کیا بول رہے؟ نہیں اب تو لینا پڑے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ دوغلا پن نہیں ہے؟ اللہ کے لیے غور کرو. اب سنت نکاح جو ہوتا ہے, ہمارے نبی نے جو نکاح کیا اور ہمارے صحابہ نے جو نکاح کیا, وہ نکاح کیسا تھا؟ آپ کو میں 2 مثالیں دینے کی کوشش کروں گا. دیکھیے, ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہو رہا تھا, علی رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے کے لیے جب تیار ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے علی تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ سوال کیا کرے؟ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ یہ نہیں بولے کہ میں تمہیں اتنے لاکھ جہیز دوں گا, اتنے لاکھ روپے دوں گا, اتنا سامان دوں گا, یہ نہیں بولے. لیکن کیا پوچھے؟ مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے, بولے کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں کیا دوں؟ آپ کو معلوم ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارے پاس جو زرہ ہے, زرہ کیا ہے؟ جو جنگ میں پہنے جانے والی جو جاکٹ ہوتی ہے اس کو بولتے زرہ. تو وہ ہے نا, وہ لے کے جاؤ, بازار لے کے جاؤ, بازار میں اسے بیچو اور جو بھی قیمت آئے گی وہ لے کے آؤ میرے پاس, مجھے دے دو وہ پیسہ, اور پھر وہ مہر ہوگا میری لڑکی کے لیے اور میں میری لڑکی تمہیں شادی کرا کے دے دوں گا.
دیکھیے اسلامی طریقہ کیا ہے، جب کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو لڑکے کو مہر دینا ہوگا، لڑکا دے گا پیسہ لڑکی کو مہر کی شکل میں، لیکن لڑکی کو یا لڑکی کے ماں باپ کو 1 روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے سنت نکاح، یہ ہے اسلامی طریقہ، یہ ہے نبی کا بتلایا ہوا طریقہ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، حاجی صاحب جو نکاح کا خطبہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں نا، تو وہ حاجی صاحب کیا کرتے ہیں، جب اعلان کرتے ہیں نکاح کے خطبے میں بولتے ہیں یہاں پر مہر کتنے دیتے مولانا، مہر میں کتنے روپیہ دیتے ہیں لڑکی کو، 5,000 8,000 5,000 دیتے ہیں۔ اچھا وہ اعلان تو ہوتا ہے نا، جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے تو حاجی صاحب بولیں گے 2 گواہ ہیں، فلاں آپ کے کیا ہے وکیل ہے، اور 5,000 8,000 روپیہ کیا ہے یہ مہر ہے، یہ طے ہوا ہے، فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے، یہ تو اعلان کر دیتے ہیں۔ لیکن 5,000 روپے کی مہر کی بات تو کرے، لیکن 5 لاکھ روپے جہیز لیے کیا اس کے بارے میں بولتے ہیں؟ نہیں بولتے۔ اس کے بارے میں بولتے ہیں؟ نہیں بولتے۔ کیوں نہیں بولتے پھر؟ کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ اصل میں جہیز کا سسٹم اسلام میں نہیں ہے، جہیز کا سسٹم اسلام میں نہیں ہے۔ اچھا ہمارے پاس ہوتا بھی ایسا ہے، 5 لاکھ روپے جہیز تو لے لیے، لیکن 5,000 روپے مہر ادھار رکھ دیتے ہیں، نقد میں نہیں دیتے، اکثر لوگ ادھار لکھ دیتے ہیں، 5,000 نہیں دیتے لیکن 5 لاکھ روپے تو پہلے لے لیتے۔ یہ جہیز کا کتنا بڑا نقصان ہوا معلوم ہے آپ کو؟ میں ابھی نقصان گناؤں گا، ذرا غور کرنا۔ اسی جہیز کی وجہ سے جو کہ ایک غریب سے غریب لڑکی کے لیے بھی 2 لاکھ روپے دینا پڑتا، جہیز کا سامان 1-2 لاکھ کا دینا پڑتا، 1 لاکھ روپے کھانے کے لیے لگ جاتے، غریب سے غریب لڑکی کے لیے 5 لاکھ روپے کا تو خرچہ ہے۔ غریب لڑکی کا نکاح کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے تو خرچ ہو رہے ہیں آج۔ تو یاد رکھو اس کا نقصان کیا ہوا، جس گھر میں لڑکی ہے، اب لڑکی پیدا ہوئی تو ماں باپ کے لیے بوجھ بن جاتی ہے، لڑکی پیدا ہوئی تو ماں باپ کے لیے ایک مشکل، ایک تکلیف ہوتی ہے، ارے لڑکی پیدا ہو گئی بھائی، کیوں؟ اب اس کو جہیز دینا پڑتا، اس لیے لڑکی کی پیدائش کو آج منحوس سمجھا جا رہا، بوجھ سمجھا جا رہا۔ لڑکی پیدا ہوئی تو خوشی نہیں ہوتی، پھر بھی 1 لڑکی پیدا ہوئی چلو، 2 لڑکی پیدا ہوئی ٹھیک ہے، تیسری بھی اگر لڑکی پیدا ہوئی تو بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہاں سے لائیں گے جہیز، کہاں سے جمع کریں گے اس کے لیے پیسہ؟ پھر اب اس لڑکی کے جہیز کے لیے باپ کو ابھی سے محنت کرنا پڑتا، ابھی سے پیسہ جمانا پڑتا، ابھی سے سعودی جانا پڑتا، دبئی جانا پڑتا، محنت کرنا پڑتا، لڑکی کے بیٹی کے جہیز کے لیے پیسہ جمانا پڑتا ہے۔ پھر اسی جہیز کی وجہ سے سود پہ پیسہ لانا پڑتا، بیاج پہ پیسہ لے کے آنا پڑتا، پھر اسی جہیز کی وجہ سے جو ماں باپ کما کے رکھے تھے پہلے سے کوئی زمین جائیداد پلاٹ، اس کو بیچنا پڑتا۔ کتنے لوگ بولتے ہیں کہ ہماری بڑی بیٹی کا نکاح جب ہوا تھا ہم کو فلاں جگہ زمین بیچنا پڑا، فلاں گھر بیچنا پڑا، فلاں گاڑی بیچنا پڑا، فلاں پلاٹ بیچنا پڑا، اسی جہیز کی وجہ سے۔ پھر اسی جہیز کی وجہ سے مسلمان قرضوں پہ قرض لیتا ہے، قرضوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اسی جہیز کی وجہ سے کئی لڑکیاں بغیر نکاح کے رہ جاتی ہیں، پوری زندگی 40-50 سال ہو جاتے ہیں ان کا نکاح نہیں ہوتا۔ اسی جہیز کی وجہ سے کئی لڑکیاں خودکشی کر کے مر جاتی ہیں، یعنی پھانسی لگا کے مر جاتی ہیں، کیونکہ غریب ہے، اس کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے جہیز میں دینے کے لیے، وہ ویسے ہی مر جاتی ہیں۔ اسی جہیز کی وجہ سے آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ کیوں بھاگ رہی ہے؟ باپ کے پاس جہیز میں پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے۔ یہ جہیز کی وجہ سے کتنی مشکلات ہیں، اسی جہیز کی وجہ سے کتنی تکلیفیں ہیں، ہمارے سماج پر کتنا زیادہ بوجھ ہو رہا ہے یہ جہیز۔ اگر سنت طریقے پہ نکاح کرتے، اگر صحیح طریقے پہ نکاح کرتے، جیسا کہ ایک اور مثال دیتا ہوں میں، بھائی ذرا غور سے سننا، جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں آپ تو کم از کم غور سے سنیں۔ بات دراصل یہ ہے، ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی، ایک لڑکی آئی، آ کے کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے ساتھ نکاح کرنا ہے، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول سنے اور خاموش ہو گئے۔ کیا بولے؟ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز دیتی ہے اے اللہ کے رسول مجھے نکاح کرنا ہے آپ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول سنے پھر خاموش ہو گئے۔ پھر بولتی ہے اللہ کے رسول مجھے آپ کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ بازو میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بولے
وہ سمجھ گئے اللہ کے رسول کا ارادہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے کا. وہ بولے اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا میں کر لوں نکاح، میں کر لوں اس لڑکی کے ساتھ نکاح؟ بولے کہ اچھا تو راضی ہے کرنے کے لیے، چل. رسول خاموش ہو گئے. بازو میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. وہ بولے وہ سمجھ گئے اللہ کے رسول کا ارادہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے کا. وہ بولے اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا میں کر لوں نکاح، میں کر لوں اس لڑکی کے ساتھ نکاح؟ بولے کہ اچھا تو راضی ہے کرنے کے لیے، چل. لڑکی سے بولے تو راضی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے؟ وہ بولی کہ ہاں میں بھی راضی. یہ بولے کہ ہاں میں بھی راضی. اب کیا بولے، اب کیا بولے؟ لڑکے سے بولے تیرے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ کیا پوچھے؟ مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ ہم کیا پوچھتے آج؟ تمہارے پاس جہیز میں دینے کے لیے کیا ہے نا؟ جہیز میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے ہم پوچھتے. اللہ کے رسول جہیز نہیں پوچھے، کیا بولے؟ مہر پوچھے. مہر لڑکے سے پوچھے، مرد سے پوچھے. عورت کچھ بھی نہیں، تیرے کو 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بولا اللہ کے رسول میں غریب ہوں، میرے پاس کیا ہے مہر میں دینے کے لیے؟ بولے کہ اگر تیرے پاس سونے کی انگوٹی، رنگ جو ہوتا نا انگوٹی بھی ہوگی، سونے کی ہوگی، لوہے کی ہوگی، جو بھی ہوگی لے کے آ جا. جا. گیا، غریب تھا، گھر میں ڈھونڈا، انگوٹی بھی نہیں ملی اس کو، گھر میں انگوٹی بھی نہیں تھی. واپس آیا، اللہ کے رسول انگوٹی بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مہر میں دینے کے لیے. بولے اچھا ٹھیک، تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تجھے کتنے سورے یاد ہے؟ وہ بولا کہ مجھے اتنے سورے یاد ہے. لڑکی سے بولے اچھا تجھے کتنے سورے یاد ہے؟ وہ بولی کہ مجھے اتنے سورے. اچھا تجھے جتنے سورے یاد نہیں ہے وہ یہ سکھائے گا کیونکہ اس کو قرآن زیادہ یاد ہے، تو یہ قرآن کے بدلے میں یعنی اسی قرآن کو مہر میں بناتا ہوں، اس کو مہر بنا کے میں تم دونوں کا نکاح کروں گا. کیا تم دونوں راضی ہے؟ بولے کہ ہم دونوں بھی راضی ہیں. اسی مجلس میں نکاح پڑھا دیا اللہ کے رسول، دونوں کو میاں بیوی بنا کے بھیج دیا. ختم ہو گیا نکاح، ہو گیا نکاح. اللہ کے لیے غور کرنا، یہ سنت نکاح تھا، یہ اسلامی طریقہ تھا جس میں جہیز کے بارے میں بات نہیں ہوتی تھی، صرف ایک ہی بات ہوتی تھی، وہ ہے مہر کی بات. صرف مہر کتنا ہے اتنا دے دو اور نکاح کر لو. اور اس نکاح میں بولیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نکاح ہوتے تھے اس میں کوئی رسم نہیں ہوتی تھی، کوئی رواج نہیں ہوتا تھا. اس کے لیے بڑا ٹینٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے رسم و رواجوں کی ضرورت نہیں تھی، 4 قسم کے پکوان کی ضرورت نہیں تھی، سٹیج کی ضرورت نہیں تھی، جہیز کی ضرورت نہیں تھی، سونا چاندی کی ضرورت نہیں تھی. بس اتنا آسان کہ نکاح کے لیے بھائی اسی مجلس میں دیکھیے نکاح کتنا آسان ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک مثال سے سمجھیے. نکاح کے لیے صرف 4 چیزوں کی ضرورت ہے. کتنے بولیے؟ 4. یہ 4 چیزیں یاد رکھ لو، یہ 4 چیزیں جہاں ہوں گی وہاں نکاح ہو جائے گا. ابھی یہاں پر آپ اگر یہیں اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 4 چیزیں اگر یہاں ہے تو یہاں ابھی نکاح ہو جائے گا. آپ کہیں جا رہے ٹرین میں اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو ٹرین میں نکاح ہو جائے گا. بس میں جا رہے بس میں، ٹرک میں جا رہے ٹرک میں، 4 چیزیں جہاں ہیں وہاں نکاح ہو جائے گا. مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں 4 چیزیں ہیں نکاح ہو جائے گا. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں 4 چیزیں ہیں نکاح ہو جائے گا. بس کیسے؟ 4 چیزیں یاد رکھ لینا. پہلے نکاح کے لیے لڑکا لڑکی راضی ہونا. بولیے پہلی چیز کیا ہونا بھائی؟ لڑکا لڑکی راضی ہونا، دونوں ہاں بھائی ہم راضی ہیں. دوسری چیز لڑکی کے طرف سے ایک ولی ہونا. ولی کا مطلب لڑکی کا باپ یا اس کا چچا، تایا، ماموں، بھائی، کوئی تو بھی ایک لڑکی کی طرف سے. ہاں تیسری چیز 2 گواہ ہونا. گواہ کوئی بھی ہو سکتے، آپ کے پڑوسی ہو سکتے، یہاں اجتماع میں آئے ہوئے لوگ ہو سکتے، کوئی بھی 2 لوگ صرف گواہ کے لیے، ہاں بھائی ہم گواہ تھے نکاح کے موقع پر. 3 چیزیں. چوتھی چیز مہر طے ہونا. مہر، لڑکا تو نکاح کرنے والا ہے، تیرے پاس کتنا ہے مہر؟ تو 500 دیا تو بھی چلے گا، 5000 دیا تو بھی چلے گا، 5 لاکھ دیا تو بھی چلے گا. غریب ہے کچھ بھی نہیں ہے، 50 روپے بھی دے دیا تو بھی تیرا مہر ہے، چلو ٹھیک ہے قبول ہے. 4 چیزیں، لڑکا لڑکی راضی، ایک ولی، 2 گواہ، مہر. یہ 4 چیزیں ہیں تو یہیں پر نکاح ہو جائے گا. یہیں پر مولانا صاحب رہیں گے تو مولانا صاحب نکاح پڑھا دیں گے، یا نہیں تو لڑکی کا باپ بھی اگر اس کو پڑھانا آتا ہے نکاح تو وہ پڑھا دے گا، نکاح ہو جائے گا. بس یہیں پر بیٹھے بیٹھے نکاح ہو جائے گا.
اس کے لیے کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی نئے کپڑے نہیں، کوئی فنکشن ہال نہیں، کوئی کھانے نہیں، سونا نہیں، جہیز نہیں، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے بھائی، نکاح اتنا آسان۔ اب ایک واقعہ صحابہ سے نہیں، میں صحابہ کے بعد کے دور کے ایک عالم کا سناتا ہوں، ایک عالم کا۔ آپ سوچتے ہوں گے ہاں بھائی صحابہ کے زمانے میں غریبی تھی تو اس طرح نکاح کرے ہوں گے، نہیں نہیں، غلط ہے یہ مت سمجھنا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا اس لیے ایسا نکاح کرے، ایسا نہیں ہے، ان کے پاس بہت سارا مال تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنا مال تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنا مال تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنا مال تھا، معلوم ہے؟ آج کے حساب سے اگر ہم حساب لگائیں گے، کسی صحابی کے انتقال کے بعد تو ان کا کروڑوں میں مال بنتا تھا، اتنی جائیداد تھی ان کے پاس، لیکن وہ لوگ شادیوں میں خرچہ نہیں کرتے تھے، وہ لوگ کہاں خرچ کرتے تھے معلوم ہے؟ اسلام کے لیے، دعوت دین کے لیے، اس اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس دین کو دنیا تک، پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے اس میں پیسہ خرچ کرتے تھے، شادیوں میں پیسہ خرچ نہیں کرتے تھے۔ میں ایک عالم کی بات بول رہا تھا آپ کو، ایک نام ہے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، ایک بہت بڑے عالم تھے، اور ان کی بیٹی کا نکاح سنا رہا ہوں میں آپ کو، سنیے، صحابہ کے بعد تابعین میں سے، ذرا غور سے سننا، یہ مت سمجھنا نہیں مول صاحب یہ تو مشکل ہے نا مولانا، یہ کہاں ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا، آپ جو باتیں بول رہے ہیں وہ صرف عمل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ کبھی آؤ ہمارے حیدرآباد میں، ایسے ابھی ہزاروں نکاح ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، کروڑ پتی ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، کروڑوں کے مالک ہے، صرف اپنے لڑکے یا لڑکی کا نکاح صرف 1000 2000 روپے میں کر دیتے ہیں، صرف 1800 1200 میں نکاح ہو جاتا ہے، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، لیکن فضول خرچی نہیں کرتے، سنت طریقے پہ نکاح کر رہے آج نوجوان ماشاءاللہ۔ تو سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کیسا کرے اپنی بیٹی کا نکاح معلوم ہے؟ ذرا غور سے سننا، وہ پڑھاتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے، تو اتفاق سے جو پڑھنے والے لوگوں میں سے جو سٹوڈنٹس تھے، جو طلبہ تھے، اس میں سے ایک نوجوان 3-4 دن سے غائب تھا، مدرسے میں نہیں آ رہا تھا پڑھنے کے لیے، یوں سمجھو کہ 3-4 دن سے مدرسے میں نہیں دکھ رہا، 8 دن ہو گیا 10 دن ہو گیا مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا۔ اب وہ 8 دن کے بعد آیا، سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم اس زمانے کے، کوئی چھوٹے عالم نہیں، بہت بڑے مشہور عالم، پوچھے کہ اے لڑکا، آج آپ بولتے نا اسی زبان میں، اے لڑکا کیا ہو گیا تجھے، 8 دن سے کدھر گیا تھا، کیوں نہیں آ رہا تھا مدرسہ؟ وہ بولا کہ شیخ مولانا میری بیوی تھی اور میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اور اس کے انتقال کے لیے کفن دفن کے تمام چیزوں کے لیے، کیونکہ میں غریب ہوں، بہت دنوں سے بیمار بھی تھی، علاج بھی نہیں کرا سکا، اور اسی بیماری میں اس کا انتقال بھی ہو گیا، تو پھر اس کے کفن دفن کے لیے کچھ تو پیسے لوگوں سے ادھار لیا تھا، اور وہ ادھار یعنی جتنے پیسے قرض لیا تھا وہ قرض ادا کرنے کے لیے 2-4 دن محنت مزدوری کرا، اس کا تدفین بھی ہو گیا، کفن دفن بھی ہو گیا، قرض بھی ادا ہو گیا، پھر 8 دن کے بعد میں آیا مدرسہ آپ کے پاس سیکھنے کے لیے۔ سوچو کتنا غریب تھا، کتنا غریب تھا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو کفن دفن کے لیے بھی پیسے اس کے پاس نہیں تھے، محنت مزدوری کر کے وہ قرض ادا کیا، ٹھیک ہے بات صحیح ہے، لیکن یہ جو عالم تھے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک بیٹی تھی، وہ بھی بہت بڑی عالمہ، اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس زمانے کا بادشاہ ایک مرتبہ پیغام بھیجتا ہے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کے گھر، ان کی بیٹی کیونکہ بہت بڑی عالمہ ہے تو عالم کی بیٹی میرے گھر کی بہو بنے گی، وہ پیغام بھیجا، بہت مالدار بادشاہ تھا، کیا بولا، اے سعید تمہاری بیٹی کو میرے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں، اور بدلے میں کیا دوں گا، بدلے میں کیا دوں گا؟ وہ بولا کیونکہ میں بادشاہ ہوں، ترازو رکھیں گے، ترازو کے ایک پلڑے میں آپ کی بیٹی کو بٹھا دینا، دوسرے پلڑے میں سونا چاندی ہیرے موتی پورے رکھ دوں گا، آپ کی بیٹی جتنے وزن ہوگی، جتنے کلو آپ کی بیٹی کا وزن ہوگا، اتنے کلو سونا چاندی میں دوں گا تم کو، اتنا سونا چاندی تم لے لینا اور تمہاری بیٹی ہمارے گھر کو بہو بنا کے دے دینا۔ لیکن عالم تھے، پیسے کے لالچی نہیں تھے، کیا بولے، نہیں 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 نہیں، میں میری بیٹی نہیں دے سکتا، میں میری بیٹی نہیں دے سکتا، کہیں میری بیٹی تمہارے گھر میں آنے کے بعد پیسوں کی محبت میں فتنے میں نہ پڑ جائے، میں نہیں دے سکتا۔ بادشاہ کا پیغام ٹھکرایا، چھوڑ دیا۔ اب دوسری طرف کون ہے بھائی، جس کی بیوی مر گئی وہ کون ہے، بولیے تو،
غریب جو پڑھنے کے لیے آ رہا ہے ان کے پاس، سن لیے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے، اب بولے دیکھ کیا میری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا بولے؟ میں بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جو غریب سے بول رہے میں میری بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں، کیا تو نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ حیران پریشان، استاد مذاق کر رہے آپ مجھ سے؟ میں اتنا غریب فقیر، آپ کے پاس بادشاہوں کے رشتے آئے آپ نہیں دیے، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ بولے کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سچ میں یہ بات بول رہا ہوں کہ میری بیٹی تجھے دینے کے لیے میں تیار ہوں، کیا تو راضی ہے؟ بولا کہ استاد تو صحیح بول رہے ہیں، مذاق تو نہیں کر رہے۔ بولے کہ استاد اگر آپ راضی ہیں تو ٹھیک ہے، میں بھی راضی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ۔ گھر گئے، گھر میں بیٹی تھی، بیٹی سے پوچھ لیے بیٹا فلاں جو غریب لڑکا ہے جس کی بیوی کا انتقال ہوا، بہت اچھا دیندار ہے، میرے پاس آتا ہے، مدرسہ میں پڑھتا ہے، میں اس کے ساتھ تیرا نکاح کرنے کے لیے بات چیت کر رہا ہوں، کیا تو راضی ہے؟ بیٹی بولی ابا دیندار لوگ ہیں، وہ لوگ بھی ایسے نہیں تھے، آج جیسے لڑکیاں دیکھتی ہیں، ہینڈسم ہونا، سکس پیک والا ہونا، چکنا ہونا، بالکل ہیرو جیسا ہونا، فیشن پرست ہونا، آج لڑکیاں یہی چیزیں دیکھتی ہیں نا۔ اس کے بالوں کا سٹائل کیسا ہے، اس کی گاڑی کا سٹائل کیسا ہے، اس کے کپڑوں کا سٹائل کیسا ہے، وہ سٹائل پہ آ جاتی ہے بس۔ لیکن وہ دیندار لڑکیاں تھیں، وہ کیا بولتی تھی؟ ابا تم نے جو رشتہ دیکھا ہے بس ہمیں قبول ہے، دیندار ہے تو ٹھیک ہے۔ لڑکی بولتی کہ میں راضی ہوں۔ سیدھا آئے مدرسے میں، جس مسجد میں پڑھاتے تھے، لڑکا یہیں پر بیٹھا ہوا ہے جس کی بیوی کا انتقال ہوا، لڑکی راضی ہے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز میں جتنے لوگ آئے نماز پڑھا کے سلام پھیرے، بولے کہ اے نمازیوں تھوڑی دیر بیٹھو یہیں پر، تم میں سے کون ہے جو 2 گواہ چاہیے مجھے، ابھی میری بیٹی کا نکاح کرنے والا ہوں۔ ٹھہرے، 2 گواہ بن گئے، لڑکی راضی، لڑکا راضی، مہر طے ہو گیا، وہیں پر نکاح کر دیے اور بول دیے اے لڑکا شام میں آ جانا، میری بیٹی کو لے کے چلے جانا، بس ہو گیا نکاح۔ ابھی بات ہوئی، ابھی بات ہوئی کہ میری بیوی کا انتقال ہوا، گھر میں گئے، لڑکی سے پوچھے، آئے نکاح پڑھا دیے، لڑکی کو دے کے بھیج دیے شام میں، بس۔ وہ بیچارہ ڈرتے بیگم کو لے کے گیا گھر میں۔ اس دن رات کو کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، معلوم ہے اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا، لیکن دیندار لڑکی تھی، کیا بولی؟ مجھے معلوم ہے آپ کے حالات کیسے ہیں، آج کی رات ہم صرف پانی پی کے آرام کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، صبح دیکھیں گے کوئی کھانے کا انتظام۔ چلو، سکون سے زندگیاں گزری ان کی زندگیاں سکون سے گزری، کیونکہ وہ دینداری کو دیکھ کے نکاح کرتے تھے، وہ دینداری کو دیکھ کے نکاح کرتے تھے۔ تو میرے بھائی اب ایک میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب دینا ذرا سوچ کے۔ آپ کے علاقے میں IAS آفیسرز مسلمان کتنے ہوں گے بھائی؟ IAS IPS ایک بھی نہیں ہے؟ ایک بھی نہیں۔ بڑے کمپنی کا مالک کوئی ہے آپ کے علاقے میں؟ بڑے کمپنیاں چلاتا ہو، ایک بھی نہیں ہے؟ اچھا، بڑے بزنس کرتا ہو جس کا کروڑوں کا پیسہ ہو، کروڑوں میں ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ IAS IPS بڑے کمپنیوں کے مالک یہ تو نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، آٹو چلانے والے ہیں؟ بہت ہیں۔ پلمبر ہیں، الیکٹریشین ہیں، ہوٹل چلانے والے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، بہت ہیں۔ دیکھیے یہ غلط نہیں ہے، میں غلط نہیں بول رہا ہوں، لیکن آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، ایسا کیوں ہے کہ ہم مسلمان ہی غریب زیادہ کیوں ہیں؟ ہم ہی الیکٹریشین، پلمبر، آٹو چلانے والے، پنچر کی دکان والے مسلمان ہی زیادہ کیوں ہیں، اور بڑے کمپنی کے مالک IAS اور IPS آفیسرز زیادہ غیر مسلم کیوں ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے مسلمانوں کا پیسہ سب سے زیادہ فضول خرچیوں میں برباد ہو رہا، اور سب سے زیادہ شادیوں میں برباد ہو رہا۔ کیسے؟ اگر مجمع زیادہ ہوتا تو میں اتنی مثالیں دیتا کہ آپ حیران ہو جاتے۔ ذرا غور کرنا، آپ تھوڑے ہیں پھر بھی آپ غور کرنا۔ اگر باپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، سمجھیے باپ 5 لاکھ روپے اپنی محنت کے جمع کر کے رکھا، اس کو ایک نوجوان بیٹا ہے، ایک نوجوان بیٹی ہے، بیٹا بھی بڑا ہو گیا، بیٹی بھی بڑی ہو گئی۔ اب بیٹا آیا اور باپ سے پوچھ رہا، ابا میں بزنس کروں گا، میں ایک دکان لگاؤں گا، ایک کاروبار کروں گا، کاروبار کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی بھائی؟
پیسے کی انویسٹمنٹ کرنا پڑتا، پہلے کچھ سامان خرید کے لا کے بعد میں دکان لگانا پڑتا. ابا مجھے 5 لاکھ روپے دے دو، میں ایک دکان کھولوں گا. بس اسی وقت دوسری طرف سے بیٹی کا رشتہ آ گیا، بیٹی کا رشتہ آ گیا. اب مجھے ایمانداری سے بچاؤ، باپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہے، بیٹا بزنس کے لیے 5 لاکھ روپے پوچھا اور بیٹی کا رشتہ آ گیا اسی وقت. اب باپ وہ 5 لاکھ روپے بیٹے کو بزنس کے لیے دے گا یا نہیں تو بیٹی کی شادی کرنے کے لیے دے گا؟ بتائیے. بیٹی کو شادی کرنے کے لیے 5 لاکھ جمایا تھا، بیٹی کی شادی میں لگا دیا. 5 لاکھ میں شادی مکمل نہیں ہوتی اور ایک 2 لاکھ قرض بھی لے کے آتا، 2 لاکھ قرض بھی لے کے آتا. اب یہ 2 لاکھ قرض کون ادا کرنا؟ بیٹے کو بولتا بیٹا تیری بہن کی شادی کرنے میں 2 لاکھ روپے اور قرض ہو گیا ہمارا، یہ قرضہ ادا کرنے کے لیے اب تو جا. کہاں جا؟ یا تو سعودی جا، دبئی جا، اگر نہیں جا سکتا تو ایک آٹو لے لے، آٹو چلا، یا الیکٹریشین کام کر یا لیبر کام کر، کچھ بھی کر، یہ 2 لاکھ روپے کا قرض ادا کرنا ہے. اب وہ مثال کے طور پر سمجھو چلے گیا دبئی یا سعودی، 2 لاکھ روپے قرض ادا کرنے کے لیے اور 1 لاکھ قرض لیا، دبئی چلے گیا. اب 1 سال 2 سال تک محنت کرا، وہ قرض ادا کرا، پھر اس کے بعد اس کی شادی کا وقت آیا. وہ سوچا میری بھی تو شادی کرنا ہے، مجھے بھی تو کم از کم ایک 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. پھر وہ 5 لاکھ روپے جمانے کے لیے اور ایک 2-3 لاکھ ادھر ہی رہ گیا، پھر آیا، پھر وہ شادی کر لیا. پھر اس کے بعد اس کا دبئی جانا آنا شروع ہو گیا. 20 25 30 سال لوگ سعودی دبئی میں لگاتے ہیں. کیوں؟ بہنوں کی شادی کا قرضہ، اپنی شادی کا قرضہ. شادی کرتے ہی اس کو لڑکی پیدا ہوئی، اب اس لڑکی کے لیے پھر جمانا ہے. اپنی بیوی بچوں کو، ماں باپ کو چھوڑ کے 25-30 سال اپنی جوانی پوری برباد کر دے رہے. کہاں؟ دبئی سعودی میں. اچھا اگر ایسا نہ ہوتا، ذرا سوچو، اگر ایسا نہ ہوتا، جو 5 لاکھ تھے نا، 5 لاکھ تھے نا باپ کے پاس، اگر وہ بیٹا پوچھتے ہی بزنس کے لیے دے دیتا، کاروبار کے لیے دے دیتا، بیٹا کیا کرتا؟ کاروبار لگاتا، دکان لگاتا، بزنس کرتا، پروفٹ آتا، فائدہ آتا. اس کی دکان میں پھر وہ 4 لوگوں کو کام بھی دے سکتا تھا اور اس سے وہ اپنی بہن کی شادی بھی کر سکتا تھا، پھر اسی سے وہ خود کی شادی بھی کر سکتا تھا. اس کے ہاتھ کے نیچے پھر 4-5 لوگ کام کرنے والے بنتے، ان کی بھی روزی کا انتظام ہوتا تھا. لیکن ہمارے پاس غلطی کیا ہو رہی؟ ہمارے پیسے شادیوں میں چلے جا رہے. اچھا اور ایک بات بھی ذرا سوچنے کی، سمجھ میں آئی نا اتنی بات کہ ہمارے پاس جو پیسے چلے جا رہے نا وہ کہاں جا رہے اور کیسے جا رہے؟ یہاں اور ایک بھی اہم بات سوچنے پہ مجبور کرتی ہے ہمیں. ذرا سوچو، باپ جو بولتا نا اپنی بچیوں سے، دیکھ بیٹا میں تیری شادی میں 5 لاکھ روپے خرچ کیا. دوسری بیٹی سے بولتا دیکھ تیری شادی کے لیے 10 لاکھ روپے خرچ ہوئے، تیری شادی میں 8 لاکھ روپے خرچ ہوئے. اب اگر ان لڑکیوں سے پوچھیں گے جو تمہارا باپ بول رہا، تمہارے ابا بول رہے 10 لاکھ روپے تمہاری شادی میں خرچ کرے، کیا 10 لاکھ وہ لڑکی کے پاس ہے؟ بولیے نا جی، 10 لاکھ روپے وہ لڑکی کے پاس ہے؟ نہیں ہے. باپ تو بول رہا کہ ہم تمہاری شادی میں خرچ کریں 10 لاکھ، لڑکی بول رہی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو کدھر گئے پیسے؟ کدھر گئے پیسے؟ پیسہ گیا یہ جو ٹینٹ والے ہیں نا، ٹینٹ والوں کو چلے گیا پیسہ. کھانا کھلانے کے لیے بریانی جو بنی نا، بریانی والے کے پاس چلے گئے پیسے. کپڑا خریدنے کے لیے شادی میں کپڑا 40-50 قسم کے جوڑے، شادی کا ڈریس الگ، ولیمہ کا ڈریس الگ، ہزاروں روپے کپڑے والے کو چلے گئے، گوشت والے کو چلے گئے، چاول والے کو چلے گئے، کپڑے کی دکان والے کو چلے گئے، ٹینٹ والے کو چلے گئے، اور کہیں پر ڈی جے لگاتے ہیں تو وہ اس کے لیے چلے گئے. وہ رسمیں جو ہوتی ہو، رسموں کے بارے میں تو بھائی میرے پاس 2 گھنٹے کا موضوع ہے. رسموں پہ اگر میں چلے جاؤں، رسم و رواجوں میں چلے گئے، ویڈیو کیمرے والے کے لیے چلے گئے، میک اپ کے لیے چلے گئے. یہاں پر میک اپ کرتی ہیں لڑکیاں؟ ہمارے پاس بھی ہوتا ہے. شادی کا ایک دن کی دلہن 25,000 روپے لگاتی ہے ایک دن کے میک اپ کے لیے. یہاں خود سے کر لیتی ہے، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ میک اپ کے لیے لگا دیتی ہے. 25,000 40,000 شادی میں دلہن لگا دیتی ہے. تو 10 لاکھ روپے جو لگا دیا باپ، وہ صرف فضول خرچیوں میں لگا دیا، کپڑوں میں ادھر ادھر چلے گئے، 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں ہے.
اگر شادی، جیسے میں ابھی بتایا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ جیسے اپنی بیٹی کا نکاح کرے، اللہ کے رسول فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسا نکاح کرے، ویسے اگر نکاح کرتے، شادی میں کوئی خرچہ نہیں کرتے، باپ کے پاس جو 5 لاکھ 10 لاکھ تھے وہ 10 لاکھ رہتے تھے نہیں رہتے تھے؟ رہتے تھے۔ اگر وہ چاہتا تو باپ اپنی بیٹی کو ہی دے دیتا، بیٹا اب جو بول رہا نا تیری شادی میں 10 لاکھ دیا، وہ شادی میں 10 لاکھ فضول خرچی نہ کرتا اور اٹھا کے اپنی بیٹی کے نام پہ اگر دے دیتا، بیٹا میں میری طرف سے تحفہ دے رہا ہوں، جا یہ 5 لاکھ کی زمین خرید لے، تو بیٹی کے نام پہ زمین رکھ دیا، ایک کھیت بنا کے رکھ دیا، ایک پلاٹ رکھ دیا، یا کوئی ایسی چیز وہ 5 لاکھ کی اگر خرید کے بیٹی کو دے دیتا، بیٹی کو کل فیوچر میں کچھ بھی ضرورت پڑتی، آج پلاٹ خریدا، 2 سال کے بعد اس کا ریٹ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ اس کا فائدہ ہوگا ہی نہیں ہوگا۔ ارے لڑکی چاہتی تو وہ بزنس بھی کر سکتی، کاروبار کر سکتی، کیوں نہیں کر سکتی بھائی؟ عورتیں کاروبار کیوں نہیں کریں گی؟ ہمارے پاس بہت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی بزنس کرنے والی وومن تھی، بہت بڑی تاجرہ تھی۔ ہر بزنس میں پیسہ لگاتے وہی 5 لاکھ تو اس کا بھی فائدہ ہوتا، پلاٹ خریدتے اس کا فائدہ ہوتا، کھیت خریدتے اس کا فائدہ ہوتا، لیکن وہ 5 لاکھ اٹھا دیے، میک اپ کے لیے لگا دیے، کپڑوں کے لیے لگا دیے، دعوتوں میں لگا دیے، ٹینٹ ہاؤس کو لگا دیے، پورا پیسہ برباد۔ اب بول رہے کہ ہم بیٹی کو 10 لاکھ دیے، کہاں ہے جی 10 لاکھ؟ اللہ کے لیے غور کرو، ایسے ہمارا پیسہ برباد ہو رہا ہے۔ جہیز کا ایک سسٹم ہٹا دو، سنت طریقے پہ نکاح کرو، 1000-2000 کے خرچے میں نکاح کر دو۔ ہمارے پاس آج کیا ہو گیا نا، پورا وہ سوشل میڈیا سے، ٹی ویوں سے، وہاں یہاں سے دیکھ لیے دوسرے لوگ کیسا کر رہے ویسا ہم بھی کریں گے۔ ارے ہماری ناک اونچی کرنا ہے نا، ہماری بھی تو شان بتانا ہے نا۔ غریب سے غریب بھی آدمی کیا بول رہا آج، ارے بھائی کیا ہوا، نہیں ہے تو بھیک مانگیں گے، کہیں سے چندہ کر کے لائیں گے، لیکن کمپرومائز نہیں کریں گے، ڈیکوریشن میں بھی کمپرومائز نہیں ہوگا، کھلانے میں کمپرومائز نہیں ہوگا، لائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے، جو غریب باپ ہے نا بیچارہ، اپنی بیٹی کو بچپن سے اس کو پالنے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے کبھی بھیک مانگا جی؟ بھائی میری بیٹی ہے، اس کو کھلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، بھیک مانگ کے تو نہیں پالتا، محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، بھیک مانگ کے تو نہیں پالتا، لیکن وہی بیٹی کو پڑھایا، بڑا کرا، شادی کی عمر کو پہنچ گیا، اب اس کی شادی کے لیے اس کو بھیک مانگنا پڑتا ہے، مسجدوں میں جا کے چندہ کرتے ہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو بڑا کرنے کے لیے کبھی پیسہ بھیک نہیں مانگا، لیکن شادی کے لیے اس کو بھیک مانگنا پڑ رہا ہے، کیوں؟ ہم لوگوں نے جہیز کا سسٹم جو عام کر دیا ہے، اس کی وجہ سے یہ پریشانی ہے۔ اگر جہیز نہ ہوتا، لڑکی کے باپ کو کبھی تکلیف ہوتی؟ کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ بغیر جہیز کے اگر نوجوان کوئی کہتا کہ ہم نکاح کریں گے آپ کی لڑکی سے، ہم کو 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، ماشاءاللہ آج ہمارے نوجوان ہمارے پاس، ہمارے خاص طور سے نظام آباد، حیدرآباد کے علاقوں میں آپ آئیں گے، ماشاءاللہ کئی نوجوان ہیں سنت طریقے پہ نکاح کر رہے اور ماں باپ سے بول رہے کہ امی 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے، شادی میں کوئی خرچہ نہیں ہوگا، سادہ سیدھا سمپل نکاح کریں گے۔ لڑکی کو دیکھو کتنا آسان بھی ہے آج بھی نا، ماشاءاللہ میرے ایک دوست ہے عبد الکریم بھائی، ماشاءاللہ کچھ ہی دن پہلے ان کی لڑکی کا نکاح میں نے پڑھایا، یعنی یوں سمجھو کہ 1 سال بھی نہیں ہو رہا، وہ نکاح کرے اپنی بیٹی کا، کیسے معلوم ہے؟ ماشاءاللہ وہ تو غریب تھے، لاری ڈرائیور ہے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنی بچیوں کو عالمہ بنائے، ماشاءاللہ دین کا جذبہ تھا، عالم کورس ہو گیا، لڑکی بھی جذبے والی تھی، مجھے دیندار چاہیے بس، اور وہ ڈھونڈے، کئی دنوں سے ڈھونڈے، ان کو ایک دیندار لڑکا مل گیا، آیا، اور بات چیت کیسے ہوئی معلوم ہے؟ صرف ماں باپ کو لے کے آیا، 2-4 لوگوں کو لے کے آیا، لڑکی کو دیکھ لیا، ہاں بھائی ہم کو پسند ہے، آپ کی لڑکی ہم کو پسند ہے، بات چیت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، بات چیت میں بھی تھا، جس میں یعنی بات کرتے ہیں شادی کی، اس میں بھی شامل تھا، میں گیا کیونکہ میرے خاص دوست ہیں کہ بیٹھے ہیں ہم لوگ، لڑکی پسند آ گئی، کب ہے بھائی آپ کو نکاح کرنے کا ارادہ؟ ٹھیک 1 مہینہ یعنی رمضان میں، یعنی پچھلے رمضان سے 1 مہینہ پہلے نکاح ہوا بھائی، 1 سال بھی نہیں ہوا، یوں سمجھو رمضان سے کچھ دن پہلے ہم کو نکاح کرنا ہے، فلاں تاریخ کو بیٹھے، اسی بیٹھک میں نکاح کی تاریخ ہم لوگوں نے مقرر کر لی، بس وہ چلے گیا لڑکا، اور جانے کے بعد 1 مہینہ جو ٹائم تھا وہ 1 مہینے میں
وہ محنت جو بھی کرا تھا، جو بھی پیسے جمع کے رکھا تھا، ایک پلنگ، ایک الماری، بستر، کھانا بنانے کے لیے جو بھی سلنڈر، جو بھی برتن کی ضرورت تھی، وہ سب چیزوں کا انتظام کر لیا، کرائے کا گھر کا انتظام کر لیا، اور جو تاریخ ہم نے مقرر کیا تھا اس دن آیا، ایک گاڑی لے کے ایک 8-10 آدمیوں کو لے کے آیا، مسجد میں بیٹھے، میں نے مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیا، نکاح کی ٹاپک پہ، اسی ٹاپک پہ میں نے خطبہ بھی دیا، اس کے بعد اٹھا اور میں الحمدللہ 10,000 روپے شاید مہر اس نے طے کیا تھا اور نکاح پڑھا دیا، لڑکی کو مسجد سے ہم لوگوں نے بھیج دیا، بس ختم۔ کوئی دعوت نہیں، کوئی 1000 لوگوں کو نہیں بلائے، 100 لوگ بھی نہیں تھے، 150 لوگ بھی نہیں تھے اس میں دعوت میں، اور لڑکی کی شادی کی دعوت تھی، کیونکہ شادی کی دعوت بھی اسلام میں ایک بھی ثبوت نہیں ملتا۔ شادی، لڑکی کے گھر کا کھانا جو براتیوں کو لے کے جا کے ہم لوگ جو کھانا کھاتے نا، آپ کو ایک ثبوت بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ملتا۔ تو ہم نے بولا ہمارے دوست سے کہ دیکھو، آپ جو نکاح کر رہے ہیں آپ کی لڑکی کا مکمل سنت طریقے پہ ہوگا اور لوگوں کے لیے مثال بنے گا، اس کھانے میں آپ کی لڑکی کے لیے نکاح ہم پڑھائیں گے، لیکن ہم بھی کھانا نہیں کھائیں گے آپ کے گھر میں، کیونکہ لڑکی کے لیے معاشرے سے بوجھ ختم کرنا ہے، کھانے کی دعوتوں کو بھی ختم کرنا ہے۔ ہم بولے کہ کوئی کھانے کی دعوت میں آپ کے دعوت میں ہم نہیں آئیں گے، ہاں باقی ہم دوستانے میں کبھی بھی کھائیں گے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن باراتیوں کی دعوت نہیں ہوگی۔ ہم نے الحمدللہ اتنا سمپل نکاح کیا، اتنا سمپل نکاح کیا، اس نکاح میں 4-5 ہزار بھی خرچہ نہیں ہوا ماشاءاللہ۔ اور لڑکا اتنا دیندار تھا کہ بولا اس کے جو میری بیوی ہے اس کے لیے کپڑوں کا انتظام بھی میں ہی کر لوں گا، میں کپڑے دلاؤں گا، کپڑے بھی آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دعوت، نہ کپڑے، نہ روقہ۔ ہماری فضول خرچیاں کیسی ہیں بھائی؟ رقعہ ہوتا نا آپ کے پاس، بہار میں رقعہ دیتے، رقعہ سمجھتے، ویڈنگ کارڈ، انویٹیشن کارڈ، شادی کا جو رقعہ ہوتا نا، ہم گھروں کو جا کے دیتے نا، ہماری بیٹی کی شادی ہے، دیتے نا انویٹیشن کارڈ، ویڈنگ کارڈ جو بولتے ہیں۔ اچھا کتنے کا بنتا بھائی یہاں پر؟ 10 روپے، کم از کم 10 روپے کا بنتا ہے نا؟ ہاں ہمارے پاس بھی غریب سے غریب آدمی 10 روپے، جتنا مالدار اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھ کے رقعہ، ایک رقعہ 50 روپے 100 روپے کا بھی بنا رہا، لوگوں کو دیکھا دیکھی میں اتنا بڑا رقعہ رہتا۔ اب آپ مجھے ایک مثال سے، میں آپ کو ایک سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دینا۔ آپ کے جیب میں جو پیسے ہیں نا، آپ یہاں سے نکلے، آپ کے گاؤں، آپ کے گھر کو جاتے جاتے 10-10 روپے، 20-20 روپے، 50-50 روپے ایسے روڈ پہ پھینکتے ہوئے جاؤ بھائی، اگر میں بولوں کیا آپ پھینک دیں گے؟ بولیے نا، آپ 50 روپے ایسے روڈ پہ پھینکتے ہوئے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ 10 روپے ایسے پھینکتے ہوئے جائیں گے کہیں بھی؟ نہیں پھینکیں گے۔ لیکن آپ نے جو رقعہ بنایا، ویڈنگ کارڈ بنایا 10 روپے کا، وہ آپ جا کے پورے رشتہ داروں کو دیے، 100-200 لوگوں کو دیے۔ اب وہ رشتہ دار کیا کریں گے آپ کا ویڈنگ کارڈ لے کے؟ ارے 10 روپے کا ہے بھائی، اس کو ہم الماری میں سجا کے رکھیں گے، کوئی رکھے گا؟ کیا کریں گے اس کو؟ کوڑا دان میں پھانٹ کے پھینک دیں گے۔ تو آپ کا 10 روپیہ کہاں گیا؟ کوڑا دان میں۔ آپ کا 10 روپیہ، ایسے 10-10 روپے کے جتنے بھی آپ ویڈنگ کارڈ، 200 جو بھی تھے، 100 جو بھی تھے، پورا نکال دیے کچرا میں، کچرے کے ڈبے میں، کوڑا دان میں پھینک دیے۔ کیا یہ ہماری فضول خرچی نہیں؟ ہمارا پیسہ کدھر گیا؟ کچرا میں گیا۔ آپ اگر ایسے سوچیں گے نا تو کتنے پیسے بچا سکتے آپ؟ سنت طریقے پہ نکاح کرو، بس آپ کے لاکھوں روپے بچیں گے، ہم یہ بول رہے ہیں، لاکھوں روپے بچیں گے، آپ کی غریبی ختم ہوگی انشاءاللہ اگر آپ یہ پیسوں کو بچائیں گے۔ آپ لڑکی کے لیے جو 5-10 لاکھ روپے، لڑکے والے بھی جو ولیمہ میں دکھانے کے لیے 5-10 لاکھ روپے خرچ کر رہے، سنت نکاح کرو، 1000-2000 میں نکاح کرو، 5 لاکھ روپے بچا لو بھائی۔ آپ اپنے لیے رکھ لو، ایک پلاٹ خریدو، ایک زمین خریدو، ایک کھیت خریدو، آپ مالدار بن سکتے ہیں۔ ایک خود کا بزنس سٹارٹ کرو، آپ مالدار بنیں گے، آپ کا فائدہ ہوگا۔ سنت نکاح ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، ہمارے اوپر مصیبتیں ہم خود ڈال لیے۔ ایک اور مثال، بات ختم کریں گے شیخ؟ کتنا ٹائم ہوگا؟ چلیے، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن بس 1-2 باتیں بول کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ کے گھر مہمان آتے ہیں، اگر آپ کی پھوپھی، آپ کی خالہ اگر کبھی آپ کے گھر آتے ہیں تو آپ کیا بولیں گے فون کر کے؟ اچھا پھوپھی آپ آ رہی ہیں نا، آتے آتے تھوڑے سے چاول، تھوڑی سی ترکاری اور آتے وقت ایک بستر ساتھ میں لے آئیے، بولیں گے کیا؟ بولیں گے؟ نہیں بولیں گے۔ مہمان آپ کے گھر میں آ رہا، آتے آتے چاول لا لیجئے، ترکاری لا لیجئے، گوشت لا لیجئے، نہیں بولیں گے نا، بستر لا لیجئے، نہیں بولیں گے نا۔ ہم کیا بولیں گے؟ آپ مہمان بن کے آ رہے، مہمان نوازی ہم کریں گے، ہم مہمان نوازی کریں گے، اچھے سے اچھا کھلائیں گے۔ ارے ایک بچی، ایک لڑکی جس کا باپ اس کو 20-25 سال 18 سال تک پرورش کرا، اچھی تعلیم دیا، آپ کے گھر میں آ رہی، آپ کی خدمت کرنے آ رہی، آپ کے بچوں کو، آپ کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے آ رہی، اور آپ بول رہے اس کو آتے آتے، آ رہی ہے نا تو، آتے آتے پلنگ لے کے آ لے،
آتے آتے بیڈ لے کے آتے آتے بستر لے کے آتے آتے ایک الماری بھی لے کے آ لے، آتے وقت ایک پلسر گاڑی بھی لے کے آ لے۔ یہ کیسے اخلاق ہے ہمارے؟ یہ کیسی چیز ہو گئی؟ مہمان سے تو نہیں مانگتے، یہ تو ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ رہی ہے اور اس سے آپ مانگ رہے۔ ایک آخری مثال دے کے بات ختم کروں گا بھائی، آپ سب کے پاس ماشاءاللہ بائک ہے نا، بائک سب خریدتے ہیں۔ آپ بائک والے شو روم میں جاتے ہیں نا، بائک والے شو روم میں جا کے بھائی مجھے آپ کی گاڑی خریدنا ہے، پلسر خریدنا ہے، ہم پلسر تو لیں گے، ہم کو فلاں کلر کی پلسر پسند آ گئی، ہم 2 دن بعد آئیں گے آپ کے شو روم میں، آپ کا پلسر لے جائیں گے، اور پلسر لے جاتے وقت 1-2 لاکھ روپے آپ ہی ہم کو دے دو، اور پھر اچھے سے کھانا بھی کھلا دو، اور تھوڑا سا میرے لیے نئے کپڑوں کا بھی انتظام کرو۔ شو روم والے کو بولیں گے آپ یہ بات؟ ارے پلسر آپ لے جا رہے تو آپ کو پیسے دینا ہوگا نا، تو جو لے کے جا رہا وہ پیسے دینا پڑے گا، لیکن جو دے رہا وہ الٹا پیسے نہیں دے گا، پلسر گاڑی والا شو روم والا تو نہیں دے گا۔ تو لڑکی آپ کے گھر آ رہی، خوشی آپ کے گھر میں ہے، آپ کو پیسہ دینا تھا مہر کی شکل میں، آپ لڑکی کے باپ کو پیسہ دیتے اور لڑکی کو آپ کے گھر میں لے آتے، لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو رہا۔ ہم کیا بول رہے؟ لڑکی پیدا کرانا تو جرمانہ ادا کر۔ لڑکی کیوں پیدا کیا؟ جرمانہ ادا کر۔ حالانکہ لڑکی پیدا کیا تو ہم مہر دیتے اس کو، اس کے گھر میں غم ہے، اس کے گھر میں پریشانی تکلیف ہے، اس کو ہم پیسہ دیتے، الٹا اور ہم اس کو غم میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ جہیز کے سسٹم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں میرے بھائی، جتنے لوگ سنیں امید کرتا ہوں میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو سنت طریقے پہ نکاح کرنے کی توفیق دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔